Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Sarat Wali. I am a teacher in student रेहान स्कूल लाहौर कैंपस। जी आज हमारे पास टॉपिक है फोकसिंग ऑन वेलिबिलिटी एंड लीडरशिप एंड इनोवेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हैं, वो मधु है। उनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक के हवाले से और इनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सूबिया। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जैसे कि मैंने बताया कि आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो इसके अलावा आप ज़रा अपना छोटा सा इंट्रो करवा लें हमारे देखने वाले के लिए। मैं जो है वो बेसिकली ज़िला बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी एजुकेशन मास्टर है और इस टाइम जो है वो मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में मौजूद हूँ। ओके, ठीक है। तो हम जो आज हमारा जो टॉपिक है लीडरशिप में की कमज़ोरी को कबूल करना और उसमें जिद्दत लाने पे हमें गुफ्तगू करनी है। तो इस बारे में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके नज़दीक लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी कमज़ोरी को कबूल करने का क्या मतलब है? इस लीडरशिप में कमज़ोरी का ये मतलब है कि हम अपनी टीम को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे, उनकी रहनुमाई नहीं कर पा रहे, उन्हें जो है वो रास्ता नहीं दिखा पा रहे। उनकी जो है वो कमज़ोरी कमी को दूर नहीं कर पा रहे और अपने साथ सही तरीके से लेकर नहीं चल पा रहे। मेरे नज़दीक तो लीडरशिप में कमज़ोरी का ये मतलब है। जी, जी, ठीक कहा आपने। तो क्या एक अच्छा लीडर अपनी कमज़ोरी या अपनी टीम के साथ शेयर करता है? और अगर करे तो क्यों शेयर करे? शेयर करनी चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसा है कि एक अच्छे लीडर को अपनी कमज़ोरियाँ अपनी टीम के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि हर बंदे में कमज़ोरी या कमी या कोताही होती है। हो सकता है कि टीम में कोई ऐसा बंदा हो जो आपकी उस कमज़ोरी पे ग्रिप रखता हो और वो आपके साथ मिलकर मतलब टीम वर्क करे और टीम मैनेजमेंट में जो है वो आपकी वो कमज़ोरी या कमी जो है वो छुप जाए। और शेयर इसीलिए करना चाहिए कि हम टीम वर्क कर सकें प्रॉपर तौर पे। तो मेरा तो ये ख़्याल है। जी, मतलब अपनी कमज़ोरियों को दूसरे के सामने अगर ज़िक्र करेंगे तो हो सकता है वो हमें थोड़ा-सा बेहतर गाइड करे और हमें कुछ अच्छा गाइडेंस मिल जाए। ठीक कहा आपने। तो कमज़ोरियों को तस्लीम करने से टीम का एतमाद कैसे बढ़ता है? ऐसा है कि हम अगर किसी भी अपनी कमजोरी शेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है। उसका हमें फायदा ये है कि अगर तो टीम में कोई एक्टिव मेंबर हमारी मौजूद है और वो हमें गाइडलाइन देते हैं तो हम अपनी उस कमजोरी या कोताही पे कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो उससे जो है हमारी लीडरशिप की सलाहियत जो है वो मुकम्मल होती है और उभरती है। तो क्या वल्नरेबिलिटी जो है वो एक लीडर को ज़्यादा मज़बूत बनाती है? कैसे बनाती है? बिल्कुल मिस जब उनकी कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी या हमारी कोताही जो है वो हम उस पर कंट्रोल पा लेते हैं और वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है एक कमी या एक ख़ामी, तो फिर जो है हमारी लीडरशिप और भी मज़बूत होती है और भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपने अपनी लीडरशिप के सफ़र में कौन-सी बड़ी गलती से सबसे ज़्यादा क्या सीखा है? मिस गलतियाँ तो जो है वो मेरे से बहुत सारी हुई और मैंने जो उनसे सबक भी बहुत सीखा। सबसे बड़ी गलती ये है कि बहुत जल्दी जो है वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत करीबी जो है वो हमें धोखा दे रहे होते हैं और हमें जो है उसका अंदाज़ा तक नहीं होता। और हम जो है ना वो अनजाने-अनजाने में जो है वो ट्रस्ट करते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते चले जाते हैं और वक़्त आने पर वो वही बातें जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, 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 तो मैंने तो बिल्कुल। ये सबक सीखा अपने टीम वर्क से। जी, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि अक्सर होता है और जो ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर जाता है, जो जिसके नेचर इस तरह की होती है, उनको ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं, ऐसे ही है। तो जिद्दत मतलब इनोवेशन के लिए खुले ज़हन की कितनी अहमियत है? जिद्दत के लिए जो है वो खुले ज़हन की इसलिए अहमियत है कि आपके माइंड में जो है वो थोड़ी वुसअत होगी तो आप लोगों के नज़रियात का एहतराम कर सकेंगे ना। आप किसी को पर्सनल स्पेस दे सकेंगे। अगर तो आप तंग नज़र के मालिक हैं, तो आप किसी की बात को तसल्ली से सुनेंगे ही नहीं। आपके अंदर ये हौसला ही नहीं होगा कि कोई आपको राय दे रहा है तो उसकी राय का एहतराम करें या सुनें। तो आपके अंदर इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लचक ही नहीं है और जब आपके अंदर लचक ही नहीं है किसी की बात को सुनने समझने की, तो फिर आप अपने अंदर कौन-सी तब्दीली लाएँगे या आप कैसे लीडरशिप करेंगे? लोगों को जो है लीड कैसे करेंगे, गाइडलाइन कैसे देंगे?
تو اس لیے میرے حساب سے جو ہے نا وہ جدت بہت ضروری ہے، اور سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، سب کو پرسنل اسپیس دینی چاہیے ہمیں۔ اوکے، بہت اچھی بات کی آپ نے، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم میں نئے آئیڈیاز کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ لیڈر کو جو ہے وہ اپنے ورک کو، شیڈول کو جو ہے وہ پلان کو ترتیب دینا پڑتا ہے، نئے آئیڈیاز سوچنے پڑتے ہیں، سرچ کرنے پڑتے ہیں، ورک کرنا پڑتا ہے ان پہ، اور پھر وہ اپنی ٹیم کے ممبر کی بھی جو ہے وہ دماغ سازی کرتا ہے، ان کے مائنڈ کو پڑھتا ہے کہ میری ٹیم جو ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہو سکتی ہے، کن باتوں سے خوش ہو سکتی ہے، کن باتوں سے میں اپنی ٹیم کو آگے لے کر چل سکتا ہوں۔ مطلب یہ سارا تھیسس ورک ہے جو کہ ایک لیڈر کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے وقت سے پہلے۔ مطلب جیسے ہمارا ٹائم ٹیبل ہے 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک کا اسکول کا نا، تو یہ تو ورکنگ ٹائم ہو جاتا ہے نا، اس میں ہم سارا اسٹاف ایک ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے بھی پہلے مجھے جو ہے وہ ایک آدھا گھنٹہ نکال کے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، آج میں نے جو ہے اپنے فلاں اسٹاف ممبر سے یہ بات کرنی ہے، اور آج جو ہے میں نے ان سے یہ کام نکلوانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے۔ وہ پہلے سے سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، پورے دن کا شیڈول بنانا پڑتا ہے۔ جی، آپ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نئی آئیڈیاز کی بات ہوگی تو ناکامی جو سے ہوتی ہے، فیلر، وہ آپ کو سیکھنے کے عمل کا حصہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ویسے ایک دفعہ سوال دوبارہ دہرائیں گی؟ جو ناکامی ہوتی ہے نا، اس سے سیکھنے کے عمل کا حصہ کیوں سمجھتے ہیں آپ کہ ناکامی بھی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، ناکامیوں سے؟ ہم اصل میں سیکھتے ہی ناکامی سے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ جی ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس سے جو دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے ناکام ہوتے ہیں، پھر تیسرے طریقے سے ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ نے شاید ایک بادشاہ کا واقعہ سنا ہو کہ وہ جو ہے جنگ ہار گیا تھا، جنگ سے بھاگ گیا تھا، پھر وہ جو ہے ایک غار میں جا کر نا اس نے پناہ لی، چھپ گیا۔ وہاں اس جی نے دیکھا ایک چونٹی اپنے وزن سے بھی بڑا دانا جو ہے نا وہ اٹھا کے غار کے دیوار کے اوپر چھت تک جاتی ہے، وہ وہاں سے گرتی ہے نیچے، پھر جو ہے وہ دانا ڈال کے منہ میں پھر اوپر تک جاتی ہے۔ اس نے دیکھا چونٹی نے 99 دفعہ ایسے کیا لیکن جی وہ گری، ایک دفعہ بھی وہ نہیں ہاری۔ آخر جی 100ویں دفعہ جو وہ چونٹی کامیاب ہوگی، چھت پر دانا لے کے چڑھنے میں کامیاب ہوگی، تو بادشاہ نے سوچا یہ تو ایک حقیر سی مخلوق ہے اللہ کی، اور میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اگر یہ جو ہے اتنی دفعہ کہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا۔ وہ جو ہے اس نے اپنی قوت اور طاقت جمع کی اور اپنی بچی ہوئی فوج کو ساتھ لے کے دوبارہ اس نے دشمن پر بھرپور طاقت سے حملہ کیا، اور پھر اس نے دشمن کو ہرا دیا، کیونکہ اس دفعہ اس نے جو ہے اپنی کمزوری سے سبق سیکھا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہم اپنی کمزوریوں پہ قابو پا کے پہلے سے زیادہ مزید بہتر ورک کر سکتے ہیں۔ جی مس، یہ جو کہانی تھی، جو اسٹوری تھی، میں نے بچپن میں سنی تھی اور پڑھی تھی، لیکن جس طریقے سے اب مجھے اس کی سمجھ آئی ہے شاید اس وقت نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے، لیکن اس کہانی کے تھرو میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، آپ سیکھا ہے اس ٹائم جو میرا ذہن چل رہا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تھینک یو، آپ ان سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اوکے، تو پھر جو انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کے لیے، جدت کو لے کے، یا ہوتا ہے نا ہر انسان میں، تو وہ خوف جدت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ کیا خوف پھر بن سب سے سکتی بڑا ہے؟ خوف پتہ ہے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خوف ہمیں یہ ہوتا ہے کیا کہیں گے لوگ، یہ ہے سب سے جی بڑا روگ ہے نا، کیا کہیں گے لوگ۔ اب ہم جی جو جی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا، ہمارے ابا و اجداد نے کیا، اگر نہیں کیا ہائے خاندان والے کیا کہیں گے، ہائے محلے والے باتیں بنائیں گے، جی فیملی جی والے کیا کہیں گے، اور کچھ نہیں تو ہمارے بچے کیا کہیں گے، جبکہ ایسا نہیں جی ہونا چاہیے۔ بالکل ہم ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچتے ہائے ہمارا اللہ کیا کہے گا، پھر یہ نہیں بالکل سوچتے ہمارے دین نے اس کی کیا ترغیب دی ہے، یہ نہیں سوچتے آیا ہمارے دین میں جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جائز بھی ہے، احکامات شرعی احکامات کیا ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شریعت میں ایک چیز جائز ہے لیکن ہم لوگوں نے اسے غلط بنایا ہوا ہے، غلط رنگ و رواج کے ساتھ آگے پیش کیا ہوا ہے نا، یہ کیونکہ ہمارے ہمارے معاشرے معاشرے کا، میں وہ صحیح سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک عام جی رواج ہے۔ اب جیسے ایک میں آپ کو اگزامپل دوں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جی سنت طریقہ یہ ہے۔ ہمارے جی ہاں بچیاں اگر ایسا اسٹیپ لیتی ہیں تو کیا انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ معاشرے میں، ہے۔ جبکہ ہمارے دین میں جی تو اس کی اجازت ہے۔ اچھا جی ہمارے دین میں اجازت ہے کہ بیٹی کا نکاح یا بیٹی کا رشتہ اس سے پوچھ کے کرنا چاہیے، جی لیکن کیا ہمارے معاشرے میں اس کی اجازت ہے؟
जी, बिल्कुल यही है और हम इसी वज़ह से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हम लोगों की बातों को देखते हैं और अल्लाह की बताए हुए उसूलों पे नहीं चलते, तो उससे तो हम नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। जी, जी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? लोगों से डरना छोड़ दें। मैं जी, लोगों की परवाह नहीं करती, मैं लोगों की बातों को नहीं सोचती। मैं एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। लोगों का जी, काम है बातें करना, वो बातें करेंगे। आपने अपना काम करना है। जो आपका दिल कहे, आप वो करें, जो आपको दीन कहे वो करें, जो आपको शरीयत एक काम की इजाज़त देती है, आपको नहीं डरना किसी से भी। बिल्कुल, बिल्कुल और जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको ड्यूटी दी गई है, बस वो आप सही तरीके से निभाएँ। जो रब की तरफ से ड्यूटी दी गई है, वो सही तरह निभाएँ, लोगों की परवाह ना करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने कहा, दुरुस्त फरमाया आपने। अ, ठीक है, तो एक ऐसी मिसाल शेयर करें जहाँ किसी नाकामी ने आपको कामयाबी तक पहुँचाया हो, ताकि हमारी भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। मेरे पास तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जी, कि मेरे जो है ना अल्लाह पर इतना पुख्ता यकीन है। ऐसा है कि सामने कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता, कोई रास्ता भी नहीं होता, लेकिन जो है वो मेरा बिगड़े हुए काम जो है ना वो बन जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल। पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हो गया। मैं कहती हूँ कि जी, ये जो है ना अल्लाह पे पुख्ता यकीन है कि वो सब कुछ करेगा और वो कर सकता है। और वैसा ही पुख्ता यकीन जैसे हमें अपनी माँ पे होता है, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ पे होता है कि मेरी माँ जी, मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती ना, उससे जी। कहीं ज़्यादा यकीन हमें अल्लाह पर होता है कि अल्लाह जो है वो हमें कभी जो है गलत हमारे अकेला साथ नहीं होने छोड़ता। दे ही नहीं सकता ना। जी, बिल्कुल मतलब हालात ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि वो गलत तरफ जा रहे होते हैं लेकिन एंड पे ऐसे हो जाता है, वो इस तरफ रुख मिस कर जाते मुसर्रत हैं। 1 जी, जी। मिनट इसे पुश कीजिए इंटरव्यू को, 1 मिनट कॉल आ रही है ज़रूरी। ओके, ठीक है, आप कॉल जी, तो हम वहीं से ही शुरू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। तो मिस मैं कह रही थी कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ जो शायद मैं इतने अरसे में ना सीख सकती थी। जो मुझे अरसे लग जाते वो मुझे आपके इंटरव्यू से सीखने को मिल रहा है। तो आगे हम जारी रखें अपनी। जी, मिस जारी रखें, पूछिए आप। जी, जी। तो आप अपनी टीम में खुली गुफ्तगू का माहौल को कैसे बनाती हैं? मतलब पुरएतमाद गुफ्तगू करने के लिए अपनी टीम को कैसे माहौल प्रोवाइड करती है कि वो आपके साथ पुरएतमाद होके खुले माहौल में गुफ्तगू कर सकें? अच्छा ऐसा है मिस कि हम लोग जो है ना वो अपने स्टाफ के साथ बिल्कुल जो है फ्री अटैचमेंट पहले करते हैं, उनसे उनके प्रॉब्लम सुनते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो अटैचमेंट है, किसी भी शख्स के साथ अटैचमेंट होने का ये मतलब है कि आप उनकी जो है वो बात सुने तसल्ली के साथ। जब वो आपको खुल के अपनी हर बात बता रहे हैं, तो उसके जी, बाद ही हम उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं ना। अगर हम रोक-टोक शुरू कर देंगे, बीच में टोकेंगे, उनकी बात तसल्ली से नहीं सुनेंगे, तो हमें उनके प्रॉब्लम नहीं समझ आएँगे। जब प्रॉब्लम समझ नहीं आएँगे, तो हम उनके प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएँगे ना। जी। हुँ। मतलब उनको समझने के लिए उनकी बात को भरपूर तरीके से सुनना और इस तरह माहौल पैदा करना ताकि उनकी बात समझ भी आए और उनकी प्रॉब्लम्स भी हल हो सके। बिल्कुल और ठीक उनके है। साथ अटैचमेंट भी पैदा हो हमारे लिए। जी, जी, बिल्कुल। तो एक लीडर इख्तिलाफ राय को कैसे मुस्बत अंदाज में कबूल करे? जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं ना उसको कैसे मुस्बत अंदाज में कबूल देखिए करना है? मिस पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। दुनिया में जो है जितने अफ़राद हैं, उनकी उतनी अलग ज़बान है, अलग माइंड है, अलग सोच है। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं और जी, इस्लाम में भी जमहूरियत पसंदी है। हर बंदा मुख़्तलिफ़ सोच रखता है, जी, आज़ादी राय का हक रखता है। इस्लाम में भी जो है आज़ादी राय है। यहाँ तक कि है आज़ादी राय है कि दीन के मामले में भी कोई जबर नहीं है। कि लाज़मी है कि दीन इस्लाम कबूल करो। हाँ, दीन इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तिद होने पर बेशक वो है, लेकिन दीन में कोई जबर नहीं है। तो हम जी, किसी की राय पर कैसे जबर कर सकते हैं कि तुम हमारी मर्ज़ी से जियो, हमारी मर्ज़ी से बोलो, हमारी मर्ज़ी से हँसो, हमारी ज़हन से सोचो। वैसे मुख्तलिफ दिमाग जब आपस में मिलते हैं ना, फिर बड़ा पावरफुल काम होता है। कुछ आइडियाज़ आप मुझे देंगी, कुछ मैं दूँगी, कुछ जो है वो फ़ातिमा देंगी, कुछ अली देंगे, तो हमारा वर्क बहुत अच्छा होगा। जबकि जो जी, एक माइंड से काम होगा, उसका रिज़ल्ट वैसे नहीं होगा, उसमें जो है वो बहुत सी गलतियाँ होंगी, बहुत सी कमी कोताही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जी।
میں سمجھ گئی کہ مطلب ہر ذہن مختلف ہے، ہر ذہن میں مختلف آتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، تو جب سارے آئیڈیاز ایک جگہ پہ بندہ پیش کرتا ہے اور سنتا ہے تو اس میں سے اچھے اچھے حل نکل آتے ہیں کسی بھی کام کے لیے حوالے سے، کسی بھی مشکل حالات کو بندہ سنبھال سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انوویشن کو فروغ دینے کے لیے سب سے ضروری لیڈرشپ اسکل کیا ہے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک تو کانفیڈینس ہو خود پر، پھر اپنی ٹیم پر کانفیڈینس ہو، پھر یہ کہ اپنی ٹیم کی کمی کمزوری کوتاہیوں کو درگزر کرنا جانتا ہو، معاف کرنا جانتا ہو، پھر یہ کہ اپنی کمزوری کو دور کرنا جانتا ہو، جی اپنی غلطی کا جو ہے وہ اعتراف کرنا جانتا ہو کہ جو ہے جی یہ میری غلطی ہے، یہ کمزوری ہے، پھر اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے اور ٹیم کو بھی ساتھ لے کر چلے. سب سے اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے میری نظر میں جو اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا جانتا ہو، ٹیم کو لیڈ کرنے کا موقع دے، ٹیم کو آگے آنے کا موقع دے اور خود جو ہے وہ بیک پر رہ کر کام کرے. جی بالکل. آ، سمجھ گئی میں. ٹھیک ہے، کیا ہر ٹیم ممبر کو اپنی رائے آزادانہ دینے کا موقع ملنا چاہیے؟ کیوں؟ جی آ، ٹھیک ہے، مجھے اس کا کوشچن کا آنسر مل گیا. اب مجھے بتائیں کہ مشکل حالات میں لیڈر اپنی ٹیم کا حوصلہ کیسے برقرار رکھتا ہے؟ مشکل حالات میں ایسے ہے کہ لیڈر کو پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں بھی جو ہے نیگیوٹی جو ہے وہ غلط ہے. 72 دفعہ ہے بدگمانی آئے تو اسے جھٹکنا چاہیے، اور جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور اللہ بھی گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے. پھر ٹیم کے اندر بھی ہم جو ہے نا اس چیز کو، مثبت سوچ کو فروغ دیں. ان سے بھی کہیں کہ بجائے اس کے کہ ہماری کوئی کمی ہے یا کمزوری ہے یا ہم نے کوئی ناکامی ہمیں ملی ہے، ناکام ہوئے ہیں کسی مقصد کو اچیو کرنے میں، تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیوں ہارے، کون جی کون سی کمی یا کمزوری تھی جس کی بیس پہ ہم ہارے، پھر اس کو ہم اس پر کنٹرول کریں، قابو پائیں، اور نیکسٹ جو ہے جی جان سے جو ہے وہ محنت کریں. تو نیکسٹ ہم اپنے جو ہے ٹارگٹ کو پالیں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل. مطلب جہاں ہم دیکھیں کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو ہم کتنا سدھار سکتے ہیں، کہاں تک سدھارنے کے موقع مل سکتا ہے، تو ہم سدھاریں اپنی غلطیوں کو اور آگے بڑھیں. بالکل آپ سے کہا آپ نے. آ، آپ کے خیال میں ایک کامیاب لیڈر کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہوتی ہے نمایاں خوبی کہ ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، انسان پورا غلط نہیں ہے. ایک جی انسان نے اگر غلطی کی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا غلط انسان ہے. بس وہ غلطی سدھارنی ہے، ہم نے اس کے اندر سے وہ غلطی ختم کرنی ہے، اس کی وہ کمزوری ختم کرنی ہے، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، اسے ڈسہارٹ نہیں کرنا، اسے سدھارنے کا مط- موقع دینا ہے. مطلب انسان نے غلط ہے، جو اس نے کیا ہوا ہے جو بھی کام ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، انسان پورا کا غلط نہیں پورا ہے، اس نے جو انسان نہیں غلط ہو سکتا ہے. جی 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 جو اس نے غلط کیا صرف وہ غلط ہے، وہ پورے کا جی پورا غلط نہیں ہے. اسے سدھاریں گے تو وہ سدھرے گا نا. جی جی جی. جیسے ہمارے سامنے بھی ہے کہ غلطیوں سے غصہ کرنا چاہیے، انسان سے نہیں. انسان کو نہیں غلط کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو غلط کرنا چاہیے. جو غلط کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے. انسان کو مکمل طور پہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مکمل ہی گناہ گار ہو گیا. ایسی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جو نوجوان لیڈرز ہیں ان کو اپنی شخصیت میں کون سی عادات ضرور پیدا کرنی چاہیے؟ آپ اس بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ جو چاہے نوجوان لیڈرز ہیں چاہے نئی لیڈرز جو آ رہے ہیں ان کو اپنی شخصیت میں کون سی عادات ضرور پیدا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے اندر برداشت ہو، جی دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ٹیم کو سننے کا حوصلہ ہو، ٹیم کی رائے لینے کا حوصلہ ہو. ایک برداشت اور ایک سننا، یہ دو جی صلاحیتیں جو ہے وہ ہر ٹیم لیڈر میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مینجمنٹ، ٹیم کی مینجمنٹ، جی. تو ہی ہم جو ہے وہ پراپر کام کر پائیں گے. مطلب یہ دو خوبیاں لازمی ہونی چاہیے. جی مس. سب سے پہلے جو ہے وہ صبر اور برداشت، یہ تو لازمی ہے. جی. تو آپ نئے لیڈرز جو سے ہیں ان کو مشورہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا، آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟
جو نئی لیڈرز آ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں میں گے؟ ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر وہ بیک پر رہ کر بھی کام کرتے ہیں نا تو انہوں نے کام کرنا ہے. ان کا مین مقصد کام ہونا چاہیے. ان کا مین مقصد لیڈرشپ نہیں ہونا چاہیے. کام کرنا ہے اچھا ڈسپلن کے ساتھ, چاہے وہ آپ کریں چاہے آپ کی ٹیم کا کوئی فرد کرے. اور ٹیم کی کامیابی اصل میں لیڈر کی کامیابی ہے. جی ہم نے جو ہے وہ نامینیٹ نہیں ہونا, نام نہیں بنانا. ہمارا جو ہے وہ کام نظر آنا چاہیے سب کو. تو کام پہ فوکس ہونا چاہیے, ٹارگیٹ پہ فوکس ہونا چاہیے سب کا. مطلب جو کامیابی ملی وہ ایک انسان کی وجہ سے نہ ہو, وہ سب کی طرف سے ہو, وہ کامیابی پورے ٹیم ورک کی کامیابی ہو. مس آپ کا کیا خیال ہے, ایک بندہ اکیلا کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ ٹیم کے جی اگر بغیر تو کامیاب ہو نہیں سکتے ایک کبھی بھی. بندہ اگر اکیلا کام کر سکتا تو پھر ایک جگہ پہ ایک ہی لیڈر ہوتا, باقی اس کے ساتھ ورکرز نہ ہوتے, اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹرز نہ ہوتے, پھر وہ اسی کا کام ہوتا. لیکن نہیں ہو سکتا نا, ٹیم ورک سے ہی سارا کام ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو ٹیم ورک بناتے ہیں, جہاں بھی جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہاں ٹیم ورک ہی بنتا ہے نا. تو بالکل ایسے ہی ضروری ہے کہ ٹیم ورک ہو, اور جہاں بھی کامیابی ہو تو پھر وہ ساری ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے, وہ مل کی ہوتی ہے, کیونکہ کسی ایک انسان پہ نہیں ڈپینڈ کر سکتا سارا کچھ. ہاں لیڈرز کے علیحدہ جو ان کے ہوتے ہیں قیادت, وہ علیحدہ ایک چیز ہوتی ہے, لیکن کام جو ہو سکتا ہے وہ سارا ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے مس, نہ ادارے اکیلے چلتے ہیں اور نہ ہی گھر جی اکیلے چلتے ہیں. جی دونوں بالکل. میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ چاہیے ٹیم ورک چاہیے, ٹیم مینجمنٹ چاہیے. اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیم ورک نہیں ہے یا مینجمنٹ نہیں ہے, وہاں ادارے کبھی چلتے بھی نہیں ہیں, نہ کام ہو جاتے ہیں ہمیشہ, کبھی گرو نہیں کر پاتے. جی چاہے وہ گھر کا ماحول ہو تو چاہے وہ بھی مسئلے بن جاتے ہیں کافی. بالکل صحیح. تو آپ اینڈ پہ آپ مجھے جو ہے اے آئی اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے مستقبل میں لیڈرشپ کو کس طرح تبدیل کریں گے, آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جیسے اے آئی جو ہے وہ آنے والے سب لوگوں کے لیے تو جو اہم ہے سو ہے, لیڈرز کے لیے بھی بہت اہم ہے. اصل میں جی جو ہے وہ ذمہ داریاں لیڈرشپ کی تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے لیڈر نے. تو اگر وہ اے آئی کی مدد لے تو اس کا بہت سارا کام جو ہے منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. مطلب جو شیڈول بنانا ہوتا ہے, ہم نے جو جی روٹین وہ کرنی ہوتی ہے, وہ ہم مختلف ٹولس کی مدد سے جو جلدی بنا لیتے ہیں. شارٹ تو کٹ اس طریقے میں سے جو ہو ہے جاتا ہے. جی بالکل, اس نے ہمارا جو ہے وہ کام بہت حد تک آسان کر دی ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ اپنے سر لے لیا ہے. اب ہمارے لیے جو ہے وہ ٹیم ورک اور کام کرنا بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے. تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, ٹیم میں ہر فرد کو آنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ویسے تو جو ہمارے ساری یہ گفتگو ہے یہ ساری ہی ہمارے ناظرین کے لیے پیغام سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, سارے پیغام کے زمرے میں آتا ہے. لیکن پھر بھی آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی مؤثر لیڈرشپ کے حوالے سے, اعتماد اور جدت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سے ایک دفعہ سوال ریپیٹ کریں, کٹ گئی تھی آواز آپ کی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری ساری گفتگو تھی وہ ساری لیڈرشپ کے حوالے سے ایک پیغام ہی تھا میرے نزدیک. تو ساری بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے اینڈ پہ آخر میں کیا پیغام دیں گی, مؤثر لیڈرشپ کے حوالے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر کسی کے اندر جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں, کوئی جو ہے وہ ٹیم کو لے کر چل سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے, تو اسے اپنے جی اپنے علاقے اپنے اپنے ایریے سے اٹھنا چاہیے, اپنے لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے, اور جو ہے وہ مل کر جو ہے ریحان صاحب کی جو ہے ورک کو آگے بڑھانا چاہیے. اپنے اپنے طور پہ لازمی نہیں ہے ریحان ٹیم کی حصہ بنے. ریحان جی ٹیم کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں میں اسکل کو فروغ دینا ہے, غربت کو ختم کرنا ہے, اور جی مہنگائی کے بالکل. خلاف جہاد کرنا ہے. اصل مقصد یہی ہے نا. تو ہم جی اپنے اپنے طریقے اپنے اپنے اس پہ ایریے میں جو ہے اپنے طریقے سے ورک کر سکتے ہیں. اپنے اپنے اسکلز شامل کر کے اپنی ٹیم ورک کے ساتھ اچھے سے چل کے بہت اچھا لگا. مجھے تو کافی انفارمیٹیو لگی آپ کی باتیں, میرے لیے تو بہت زیادہ ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی کافی زیادہ انفارمیٹیو ہوئی, کافی زیادہ ان کو اچھی لگی ہوں گی آپ کی باتیں سننے نے, کافی سیکھا ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ وائس پرنسپل ہو, آپ کی ذمہ داریاں کافی زیادہ ہے, پھر بھی آپ نے ٹائم دیا, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے مس, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مس. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ ایوری ون. مجھے پوری امید ہوگی کہ آپ کو اس گفتگو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ اگلے انٹرویو میں ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.